اور اس سے بھی زیادہ ضروری سوال ایک اہل تشیع کی جانب سے آیا ہے. ہم آج بس ان کا جواب دے لیں اور انشاءاللہ آئندہ آپ کے سوالات کو ہی ترجیح ملے گی. بہت عمدہ سوالات آپ نے تحریر فرمائے. دیکھیے بھیا، آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک جمعے میں ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اہل تشیع کے نزدیک ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کم درجے ہیں. وہ ترتیب یہ دیتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام ہیں، چاہے وہ آدم ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، سب کے سب سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کم درجے کے ہیں، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ سب سے اوپر کے درجے کے ہیں. اس پہ بہت سی اہل تشیع کی طرف سے اعتراضات وارد ہوئے. ہم یہ آخری گفتگو کر رہے ہیں، اس کے بعد اس مسئلے پہ ہم بات نہیں کریں گے. اور ان کی طرف سے بہت زیادہ ایسی زبان استعمال کی گئی جو اہل علم کے شایع نشان نہیں. اس زبان کو وہ جانے، ان کا کام جانے، جو تربیت ہوئی ہوگی ظاہر ہے اس کے اثرات سامنے آئے ہوں گے. ہمیں صرف نفس سے مسئلہ عرض کرنا کہ آپ یہ اعتراض نہ کریں اور اپنے عقائد کی کتابیں آپ خود پڑھ لیں. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو تھے انبیاء علیہ السلام ان سے برتر تھے، ان سے اعلیٰ تھے، تو آپ شیعہ نہیں رہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے اہل سنہ میں کوئی آدمی یہ عقیدہ اپنا لے کہ متواتر احادیث سے جو بات ثابت ہے اس کا بھی منکر ہو جائے تو سنی بھی نہیں رہے گی. اس لیے آپ سب سے اچھا یہ ہے کہ اپنے عقیدے کی کتابیں خود پڑھ لیجیے. اور ہم آپ سے عرض کر دیتے ہیں کہ اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے. اصل مسائل دو ہیں. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی یہ بحث چھڑ گئی تھی، اور یہ انسانی فطرت کی بحث ہے. کوئی ایسی باہر سے آنے والی چیز نہیں تھی کہ کون کس سے افضل ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی نے کسی کو مانا ہو یہ امت میں ہوا ہی نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا. اور جو عقیدہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں، آج کل اہل تشیع میں آپ بڑے ٹھنڈے دل سے اسے سنیں اور ٹھنڈے دل سے اس پہ غور بھی فرما لیں کہ دو ہستیاں، ایک ہستی شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی ہے. زلفی بخاری صاحب نے انہیں پرائم منسٹر سے ملایا تھا، اخبارات میں ساری تفصیلات آئی تھیں. اس کی وجہ سے ان کا نام بہت شہرت پا گیا ہے، لیکن خود وہ اہل تشیع کی تمام تعلیمات سے واقف نہیں. جو ان لوگوں سے پوچھ لیں جو ایران میں ان کے ہم سبق رہے، ان کے ساتھ پڑھتے رہے، اور ان کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی جس میں وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ہم سینہ ٹھونک کے اور ہم دھڑلے سے یہ بات کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب انبیاء علیہ السلام سے افضل. اگر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ سب نبیوں سے افضل ہیں، تو پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نبی ہیں.
اور اگر ہم ان کے اس فکرے کی مزید تشریح کر لیں کہ ان کی مراد یہ تھی کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے نبی گزرے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں، تو یہ انہوں نے پھر اپنا ٹھیک عقیدہ بیان کیا۔ یہ سب کا کی اس لیے وہ چونکہ اہل تشیع ہی کے ہاں علم اور اجتہاد کے اس مرتبے کے آدمی نہیں ہیں، اس لیے تعبیر کی جا سکتی۔ ہمارے علم کے مطابق اس وقت پورے بر صغیر میں اور دنیا بھر میں سب سے بڑا اس وقت اردو بولنے والی دنیا، جہاں لوگ اردو سمجھتے اور بات کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان، ان میں اہل تشیع کا جو مکتبہ فکر ہے اس میں سے سید جواد نقوی لاہور والے جو ہیں، ان سے بڑا عالم دین کوئی غالباً، ویسے تو اللہ ہی جانتا ہے کوئی کسی کونے خطرے میں چھپے ہوں، لیکن سید جواد نقوی جتنے صاحب علم اس وقت اہل تشیع کی دنیا میں، اتنا بڑا آدمی کوئی۔ تو شہنشاہ حسین نقوی میڈیا اور پرائم منسٹر اور سید زلفی بخاری کی وجہ سے بہت شہرت پا گئے ہیں۔ انہوں نے متعدد مقامات پر عقیدہ بیان کیا ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے کسی گروہ سے بھی، تو وہ دیکھتا ہے کہ کون کس سے افضل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی یہ بحث ہوتی تھی، اور اسی لیے ہماری اپنی کتابوں میں آیا ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر کسی کو نہیں جانتے تھے، یا مثلاً یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان سے بڑا آدمی نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اس زمانے میں بھی تھیں۔ پھر اہل السنہ میں اس بات پہ خود اختلاف موجود ہے کہ سیدنا عثمان افضل ہیں یا علی رضی اللہ عنہ افضل، کیونکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پہ جو اعتراضات بھی آپ نے ہمارے رد میں لکھ کے بھیجے ہیں، ہم کسی وقت ان کا بھی محبت کے ساتھ ذکر کریں گے۔ کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے، یہ علمی مباحث ہیں، اور علمی مباحث جب تک آپ کے ہمارے درمیان ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہوتی ہیں، لیکن جب علم سے بڑھ کے پھر جواب نہ بنے تو گالیوں پہ اتر آنا اور تشدد پہ اتر آنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی دنیا میں وہ حال ہے۔ ہم انشاءاللہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اس میں شریک تھے اور صحابہ نے قتل کیا تھا، طلحہ نے، زبیر نے، ان سب نے مل کے، اور سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا۔ یہ ساری باتیں جو انشاءاللہ عرض کریں گے، لیکن فی الحال ہم اسی مسئلے تک محدود ہیں۔ تو یہ بحث خود اہل سنہ میں موجود ہے۔ کئی لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ترجیح کے قائل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں کہ جس نسبت سے خلافت دی گئی تھی، یہی نسبت اور ترتیب ان کی افضلیت ہے، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے تو بہتر جانتے ہی ہیں، لیکن جہاں تک ان کی تصوف اور شیعت کا اور ان شیعت ہیں، جہاں تک ان کے تصوف اور کشف کا ذکر ہے، انہوں نے کہا میں نے عالم کشف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی، اور میں نے کہا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو میں سب سے افضل مانوں گا باقی تینوں خلفاء سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور فرمایا نہیں علی یہ نہیں کر، شاہ ولی اللہ یہ نہیں کر۔ اسی سے پھر اس بحث نے جنم لیا کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ اہل سنہ اسی طرف گئے ہیں کہ جس ترتیب سے خلافت ہے یہی ان کی ترتیب ہے فضیلت کے اعتبار سے، اور آپ کے ہاں یہ مسئلہ اٹھا پھر بڑے زور و شور سے، اور دوسرا مسئلہ یہ اٹھا کہ کیا ولی نبی سے افضل ہے؟ مثلا اولیاء کرام میں حضرت مجدد الفسانی ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ ہیں،
شیخ عبد القادر جیلانی ہیں، وہ لوگ جن کی ولایت اور اللہ کی دوستی پہ پوری امت کا اتفاق ہے، کیا ان میں سے کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو سکتا ہے؟ ولی نبی سے افضل ہے یا؟ پھر اسی سے تیسرا مسئلہ خود بخود پیدا ہو گیا کہ کیا نبی کے علاوہ کوئی نبی پر افضلیت رکھتا ہے، یعنی امتی نبی سے بڑھ جائے؟ یہ سارے سوالات پیدا ہوتے چلے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں محمود بن حسن تھے اور رے میں یہ مسئلہ اٹھا، اور انہوں نے، یہ ہماری پہلی دلیل، انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا اہل تشیع میں کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ سب انبیاء علیہ السلام سے افضل، اور یہ مسئلہ خوب پھیلا، اور اس کے جواب میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں سورہ آل عمران میں جہاں یہ آیا ہے قل تعالوا، کہ بلاؤ، انہیں آپ کہیے عیسائیوں کے کہ بلاؤ اپنے اولادوں کو، اور ہماری اولادیں بھی آئیں، اور تمہاری عورتیں اور ہماری عورتیں بھی آئیں، وغیرہ وغیرہ، کہ پوری آیت کریمہ کے ضمن میں امام رازی نے یہی لکھا ہے۔ انہوں نے اس کے مقابلے میں دلیل پیش کی، انہوں نے کہا امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ غیر نبی ہیں، وہ نبی سے افضل کہاں سے ہو سکتے؟ اسی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے پر لکھا۔ ایک اور کتاب امام رازی کے اور آلوسی کے رد میں لکھی گئی، بھی حال ہی میں آئی ہے، اور وہ کتاب سید امیر محمد قزوینی ہیں، انہوں نے لکھی ہے، اور انہوں نے الآلوسی والتشیع لکھی۔ یہ پڑھنے سے پتہ چلا کہ انہوں نے شہاب الدین آلوسی پہ خاصا رد کیا ہے، اور اس میں سے ایک مسئلہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے اس میں بھی کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے بعد آتے ہیں، اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہ کو تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا، ان میں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل ماننے دونوں طرف۔ لیکن جس چیز کا نام عقیدہ ہے وہ اہل سنہ کا یہی ہے۔ ادھر ادھر کے لوگ ہوتے ہی، ہر مسئلے میں آپ کو شاذ اقوال مل جائیں گے، قرآن کریم کی قرات میں شاذ اقوال مل جائیں گے، ایسے قول جس پہ فتویٰ نہیں دیا جاتا اور کسی بڑے آدمی نے کہا ہے، اس کے احترام میں، تعظیم میں، اس کے اجتہاد کا احترام تعظیم اپنی جگہ پہ، لیکن فتویٰ کوئی نہیں دیتا۔ عید آئی اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے ایک مرغا ذبح کیا، اور انہوں نے فرمایا قربانی ہو گئی۔ اہل حدیث حضرات میں بہت بڑے مفتی تھے، انہوں نے اسی پہ فتویٰ دی، انہوں نے کہا اگر مرغا ذبح کر دیا جائے تو قربانی ہو جاتی۔ دوسری رائے آئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا موقف یہ تھا کہ گوشت ہی مقصود ہے نا، بازار سے گوشت منگا کے تقسیم کر لو، قربانی ہوگی۔ تیسری رائے اس وقت کے امیر المومنین تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم قرآن سے باہر کہیں نہیں جائیں گے، اللہ نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے نر اور مادہ جانور ہیں، 4 نر اور 4 کی مادائیں، قربانی اس میں محدود ہے۔ دمبا اور بھیڑ، بکرا اور بکری، اونٹ اور اونٹنی، یہ جو جانور ہے قربانی ان میں مخصوص ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو موقف کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ایک جان ہی اللہ کے راستے میں قربان کرنی ہے، جیسے اونٹ اور اونٹنی جان ہے، جیسے بکرا اور بکری جان ہے، ایسے ہی مرغا اور مرغی بھی جان ہے، کر دو ایک ہو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اجتہاد کی بنیاد یہ تھی کہ بازار گوشت ہی کھلانا ہے نا، بازار سے منگا لو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو کہا، محضر صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں شورا تھی، مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، کسی ایک نے تردید نہیں کی، امت نے اس کو چھوڑ کے اس کو لے لیا۔ اس لیے جو عقیدہ ہے وہ عقیدے کی بات الگ ہے۔ اہل السنہ میں سے شاذ اقوال دیکھیں تو ابن حزم نے اس پہ بحث کی،
کہتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف اور ابن حزم کا قلم، اس کی تلوار اور اس کے پین کی نب یا قلم، یہ دونوں ایک ہی لوہے سے بنائے گئے۔ ابن حزم بھی جب تکفیر کرتا ہے، کافر قرار دیتا ہے یا لکھتا ہے اتنا شدید کہ وہ کفر سے کم کسی کو چھوڑتا ہی نہیں۔ یہ ابن حزم ظاہری، اہل حدیث حضرات عام طور پر ان کے فتاویٰ لے لیتے ہیں کہ اس میں بہت شدت پائی جاتی ہے۔ ابن حزم نے اس مسئلے پر لکھا ہے اور ان کی کتاب ہے الفضل، اس میں انہوں نے اس مسئلے پہ بحث کی ہے اور انہوں نے نقل کیا ہے کہ موصل شام میں، عراق میں، ہم نے دیکھا موصل کے جو قاضی تھے ابو جعفر، انہوں نے امام باقلانی سے نقل کیا ہے، وہ ان کے بہت اچھے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے کہا کہ باقلانی نے لکھا ہے، امام باقلانی اہل سنت کے ائمہ میں سے، انہوں نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل کوئی ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کسی کو اللہ اتنی عمر دے اور وہ عبادت کرے اور کسی مقام اور رتبے تک پہنچ جائے تو ان سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ لیکن باقلانی نے خود اپنی کتابوں میں یہ لکھا، ابھی تک ہمیں نہیں ملا۔ اگر کسی کے علم میں ہو تو ضرور احسان فرمائیں، ہمیں بھیج دیں کہ باقلانی نے لکھا ہے، کیونکہ اس کی زد کہاں جا کر پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کسب سے حاصل ہو سکتی، جبکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبوت محض اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہے سن لیتا ہے، کوئی کسب اور عبادت کر کے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یعنی مطلب یہ کہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر باقلانی نے یہ لکھا ہے تو پھر یہ بہت بڑی خطا ان سے واقع ہوئی ہے، لیکن باقلانی کے قول کو کون لیتا ہے؟ اگرچہ وہ ائمہ کرام میں سے بڑا علم ہے ان کے پاس، لیکن ایسی شاذ اقوال پہ کون عمل کرتا؟ اس کی مثال ہم نے دی صحابہ رضی اللہ عنہ کی قربانی کے اختلاف سے۔ اب ابن حزم نے خود اس پہ لکھا ہے کہ باقلانی نے یہ لکھا ہے، ابو جعفر نے کہا، ابو جعفر موصل کا قاضی تھے، اور ان کا یہ کہنا باقلانی کا، یہ نبوت میں شرک، یہ شرک فی النبوت کی اصطلاح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک آدمی میری نبوت میں شرک کر کے مرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ لیا آنکھوں سے، ہم 7 آدمی اس وقت بیٹھے تھے۔ پھر وہ لمبی روایت ہے، پہلے سنا دی۔ اب وہ جو شرک فی النبوہ ہے، کہتے ہیں وہاں اسماعیل شہید نے پہلی مرتبہ وقات، ایسے نہیں ہے، شرک فی النبوت کی اصطلاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی چل رہی۔ تو باقلانی نے ہمارے یہاں سے کہتے ہیں کہ یہ چیز کہی، اگر باقلانی نے کہی بھی ہو تو اہل سنہ کا اجماع نہیں ٹوٹتا، اہل سنہ کا پورا عقیدہ ہے۔ ہمارے نزدیک تمام انبیاء علیہ السلام سب افضل ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ سے، پھر خاص طور پہ اس امت میں آ کے ترتیب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور نبیوں کے بعد کسی کا درجہ تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا، حتیٰ کہ علی رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پہ آ جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ترتیب یہ۔ اہل تشیع میں سے جو حضرات بھی سنتے ہیں یا جنہوں نے مطعون کیا ہے، برے الفاظ لکھے ہیں، بھیا آپ اپنی کتابوں کو پڑھو بچوں، آپ کے ہاں شہید اول جو تھے، شہید اول جو تھے ان کا نام تھا شیخ شمس الدین۔ 4 شہداء گزرے۔ ہم نے اللہ تعالی کی توفیق سے آپ کی کتابوں کو خوب پڑھا، اللہ ہی کی توفیق سے آپ کے عقائد کو بھی خوب پڑھا۔ ایسے نہیں ہے کہ آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے بیک پہ کچھ نہیں ہے، آپ جا کے اپنے شہید اول کو خود پڑھیے۔ شہید اول جو تھے وہ شیخ شمس الدین تھے، شہید ثانی آپ کے ہاں وہ محمد بن مکی تھے، زین الدین مکی شہید ثانی تھے، زین الدین مکی شہید ثانی تھے۔ شہید ثالث جو تھے وہ تھے شوستری،
عالمگیر نے جنہیں قتل کروایا، پھانسی دے دی، نہیں عالمگیر نہیں، جہانگیر، اور شہید نور اللہ شوستری، احقاق الحق کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ وہ احقاق الحق پڑھنا کوئی بچوں کی بات نہیں۔ ہمارے شیخ پہلے جو تھے رحمہ اللہ، احقاق الحق ہم نے پہلی مرتبہ ان سے سنا تھا، فرمایا تھا اسے دیکھنا چاہیے، اس سے اہل تشیع کا مسلک واضح ہوتا ہے۔ اور آپ کے یہاں شہید رابع جو تھے محمد تقی برغانی تھے، قزوین کے رہنے والے تھے، جہاں کے ہمارے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے تھے۔ آپ کے دونوں پہلے شہداء جو آپ میں بہت بڑے علمی مقام پر فائز ہیں، اپنے زمانے کے مرجع تھے، لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، ان دونوں نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان سے افضل نہیں ہیں۔ اہل تشیع میں جو بچے سنتے ہیں اور ہمیں لکھتے ہیں، ان کی خدمت میں درخواست ہے میرے بچوں، جا کے اپنے ائمہ کو پڑھو۔ آپ کے جو دونوں پہلے شہداء تھے انہوں نے صراحتاً اپنی کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اولو العزم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کم درجے تھے۔ اولو العزم پیغمبروں میں ہمارے نزدیک 5 ہیں: آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 نبیوں کے بعد وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے۔ اور آپ کے یہاں ایسے بھی گزرے ایک آدھی صحیح جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل مانتے، اور یہ چیز ٹھیک ظاہر ہے آپ کے نزدیک بھی نہیں ہے، ہمارے نزدیک بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ جو آپ کے یہاں کے محققین ہیں، جو بنا ہے عقیدے کی، وہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تیسرے درجے پہ، ہمارے نزدیک ایسے نہیں۔ اللہ، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ، پھر آدم کیا اور موسیٰ کیا اور عیسیٰ کیا اور ابراہیم کیا، سب سے علی رضی اللہ عنہ افضل ہے، ہم نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں غیر نبی نبی سے افضل ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جسے اللہ نے قطعی طور پہ چن دیا ہے اور خدا نے اس کی طرف وحی کی ہے، ایک غیر آدمی چاہے وہ جتنا بھی متقی اور پرہیزگار ہو، اٹھے اور نبوت پہ اسے ترجیح مل جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جو نمبر ہے سو ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ہم اللہ سے یہی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ اللہ اس عقیدے پہ موت دے جو خود تیرا عقیدہ ہے۔ اللہ کا بھی کوئی نہ کوئی تو عقیدہ ہے نا۔ اللہ کہتا ہے قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، تو اللہ خود بھی تو کہتا ہے میں ایک ہوں، یہ عقیدہ ہی کا نام۔ اللہ کہتا ہے ولیکن رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں اور میرے آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت اللہ کا بھی عقیدہ ہے نا، ہم کہتے ہیں یا اللہ یہی ہمارا عقیدہ ہے، اللہ جس عقیدے پہ تو ہے اللہ ہمیں وہی عقیدہ نصیب کرے۔ ہم تو سیدھی سادی بات یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھیا؟ اس لیے ہم نے آپ کے 2 ائمہ سے بات عرض کی ہے کہ آپ شہید اول اور شہید ثانی کی کتابوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد جہاں آپ کے عقائد کی مباحث ہیں وہاں آپ دیکھیں آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تمام نبیوں سے افضل ہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک۔